نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے دو گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خواب میں آواز آئی عبد المطلب کو۔ عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے رسول کے دادا ہیں۔ اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ مکے کے سردار ہیں۔ مکے کے سردار ہیں، دو چار بیٹا ہے عبد المطلب کو، دو چار بیٹا۔ تو خواب دیکھے نا عبد المطلب، تو صبح ہوئی، خانہ کعبہ گئے، طواف کر کے گھر آئے۔ دوسری رات پھر خواب ہوئی، وہی آواز کہ عبد المطلب یہ اس جگہ کو کھودو، وہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ وہ آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا نا، وہ اس میں درمیان میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو بنو قریظہ کے لوگ وہ اس کنواں کو پتھروں سے، اینٹوں سے، کنکریوں سے اسے ڈھک دیا تھا، مسمار ہو گیا تھا۔ وہ کنواں سمجھ میں نہیں آتا کنواں ہے۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے مکہ میں، پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ تو عبد المطلب کو خواب دکھائی دیا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا آواز دینے والے کو کہ کہاں کھودوں؟ یہ میدان ہے، اس میدان میں کہاں کھدائی کریں؟ تو آواز آیا کہ یہ کوا جہاں چونچ مارے گا اسی جگہ کھودنا۔ صبح آنکھ کھل گئی، خانے کعبہ گئے، وہاں سے آیا عبد المطلب اور اپنا یہ دو چار بیٹے جو تھے اس کو ساتھ لیا، بولا بیٹا بھاؤ لوگ چلو میرے ساتھ۔ اوکے، میدان میں گئے تو بیٹھے رہے کہ کوا آئے گا، زمین کھودے گا اسی جگہ کھودنا۔ انتظار کر رہے کہ کوا کب آئے، دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد یہ کوا آیا، زمین پر بیٹھا۔ اچھا کوا جلن نا، جلن نا، تو کوا آیا زمین پر چوٹ مارا۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے، گھر گئے اور اپنے ایک بیٹے سے فرمایا کہ چلو کھدائی کرو۔ تو کھدائی کرنے لگے تو مکی کے کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، پوچھ رہے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے بھائی آپ نے زمزم کا کنواں کھدائی کر، بولے ہم تو کھدائی کرنے دیتے کہنے لوگ ہیں؟ بولا نہیں، ہم مقدس خانے کعبہ اس کے سامنے آپ کھدائی نہیں کر سکتے۔ لوگ ٹنگ گئے، حضرت عبد المطلب کی طرف بھائی کیا وجہ ہے بھائی، یہاں ضرورت کے مطابق میں کھود رہا ہوں، تو نہیں کھودنے میں لے گیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو جو کچھ لوگ لاٹھی لے کے گھر سے نکلے، لڑائی کرنے کو تیار۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تھی کہ یا اللہ کاش میرا آج 10 بیٹا ہوتا، تو میرے پاس بھی لٹھی ہوتی، ان لوگوں کی ہمت نہ ہوتی میرے سامنے کھڑے ہونے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹا دے دیا، یا اللہ ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کر دوں۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، ایک بیٹے کو قربان کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی۔ ہر سال ایک ایک باتیں دی، ایک ایک بیٹا، سب سے بڑا بیٹا حارث ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو 11واں 12واں نمبر پہ پیدا ہوا وہی بیٹا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ۔ بڑا خوبصورت حضرت عبداللہ کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ مکے کی جس گلی سے گزرتا تھا نا، عورتیں دیکھ کر حیران ہو جاتی، ایسا نوجوان، لیکن شرم و حیا کا ایسا پیکر تھا کہ نظریں جھکا کے راستے میں چلتا تھا، نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ بولے قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 بیٹے تو مل گئے، 12 بیٹے مل گئے، آب زمزم کا کنواں کو بھی کھودا، اب کھدائی میں آب زمزم کا پانی بھی مل گیا۔
لیکن وقت گزرتا چلا گیا. دیکھیے بہت یہ طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سیر کرا رہا ہوں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جو تشریف لائے، دیکھو اس خواب میں رات میں غیبی آواز آئی کہ عبد المطلب اپنا خواب اپنا وعدہ یاد کرو، میرے راستے میں قربانی دو. آپ صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کیے مکہ، 100 قربان کر کے غربا میں تقسیم کر دی. پھر دوسری رات پھر وہی خواب کے عبد المطلب میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ کیا قربان کی. تیسری رات آواز آئے کہ عبد المطلب اونٹوں کی قربانی نہیں، اپنا خواب اپنا وعدہ یاد کرو، اپنے بیٹے کی قربانی دو. کیا بات ہے، میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر 12 بیٹا آ جائے اللہ تم نے دیا، یہ بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا. یاد آیا، اب یاد آیا تو اب قربان ہی کرے گا کس کو، کس بیٹے کو قربان. تمام بیٹوں کو بلایا اور تمام بیٹوں میں سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ واقعہ ہے، میں نے تو منت مانگا تھا کہ یا اللہ اگر تم نے مجھے 12 بیٹے دے دیے، اس میں سے ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، تم میں سے کون وہ تیار قربان ہونے کے لیے. تمام 11 بیٹے خاموش ہیں. سب سے چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ابا حضور میں تیار ہوں، میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. جس کی پیشانی پہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، یہی حضرت عبداللہ پہ قربان جاؤ. وہ بتایا کہ حضرت مختلف تیار ہو بھی گئے قربانی کرنے کے لیے. عبداللہ کو لیے رسی لیے چھری لیے لے چلے قربانی کرنے کے لیے. ان کے ننیال والے بڑے مضبوط تھے، حضرت عبداللہ کے ننیال والے. بولے عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ بولے قربان کرنے جا رہا ہوں. بولا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اتنا حسین و جمیل بیٹے کو آپ قربان کرو گے صرف یہ خواب کی بنا پر؟ یہ ہرگز ہم لوگ کرنے نہیں دیں گے. اور لمبا واقعہ ہے. یہ قرآن تعبیر ایک راہبہ تھی مکہ کی پہاڑی تھی. کسی نے کہا کہ وہ نجومی ہے اس کے پاس جاؤ، اب وہ جو بڑا اچھا خواب کی تعبیر بتاتی ہے، اگر انہوں نے صحیح تعبیر بتا دی تو جو کہے گی آپ نے کر دینا. مکے کے لوگ گئے عبد المطلب کے ساتھ، سارا واقعہ سنایا. تو وہ نجومی کو عورت کہتی ہے کہ ایسا کرے آپ ایک 2 پرچی بنائے، ایک پرچی میں عبداللہ کا نام رکھیے، لکھیے ایک پرچی میں 10 اونٹ کا نام لکھیے، دونوں کو ملائیے پرچی اٹھائیے. اگر عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ کو اور بڑھا دیجیے، پھر اس کو ملائیے. یعنی جب تک عبداللہ کا نام نکلتا جائے اونٹ کا صدقہ بڑھاتے جاؤ. جب عبداللہ کا نام نہ نکلے اونٹوں کا نام نکلے تو عبداللہ کے نام پر تمام اونٹوں کو صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا خواب پورا ہوگا. یہی کیا گیا. 100 اونٹ لگے. حضرت عبداللہ کے جان کے بس 100 اونٹ کی قربانی ہو گئے. حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور قربان جاؤ اور بڑا دلہا بنا. دیکھیے مکے کی ایک سے ایک عورتوں نے پیغام دیا حضرت عبداللہ کے بارے میں. بس یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس واقعے کو پورا کروں. اگر میں اس واقعے کو پورا کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کئی راتیں گزر جائے گی لیکن واقعہ پورا نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ دلہا بنے اور دلہن کون ہے؟ جن کا نام حضرت آمینہ. سبحان اللہ بولے رواجہ. حضرت آمینہ کون تھی؟ مکے کے اندر میں ایسی لڑکی تھی جو آج تک اپنے دہلیز سے باہر قدم نہیں ہوئی. سبحان اللہ بولے رواجہ. یہ اللہ کے رسول کی ماں ہے. اتنی طاہرہ تھی، طیبہ تھی، صائمہ تھی، جاہدہ تھی، عابدہ تھی. اللہ اکبر کبیرہ کہ کسی غیر محرم کو جوان ہونے تک نہیں دیکھی. پیغام پہنچا اور نکاح ہو اور قربان جاؤ. نکاح ہو گیا. 6 مہینہ اللہ کے رسول اپنے ماں کے شکم میں آتے. اب 6 مہینہ کا عرصہ حضرت عبداللہ سفر کے لیے شام کے شام نکل گئے. بھائی تجارت کرنے جانا. کس کے لیے کیا کرنے جانا ہے؟ تجارت جانا نا اپنا اور بزنس کرنے.
तिजारत से कोलकाता चले गए, चेन्नई चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए। अभी तो ये बिजनेस का है। उस वक्त लोग ऊंटों पर सफर करते थे, घोड़ों में सफर करते थे, खच्चर में सफर करता था। उस वक्त ना प्लेन था, ना ये बसें थी, ना ट्रेनें थी, ना रेलगाड़ी, ना मोटरसाइकिल कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप की इजाजत लेकर मुल्क के शाम रवाना हो गए और ये बच्चा अपनी माँ के शिकम में आ गया। हजरत अब्दुल्ला मुल्क के शाम गए, तिजारत किए, सामान बेचे, सामान खरीदे। जब लौटने लगे तो मदीना आए। देखिए हम लोग जो मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो मक्का अलग है, मदीना अलग है। मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। কত दूर আছে बोलूं तो 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर आप जान लीजिए कलकत्ता से पटना कितनी दूरी है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना है। हजरत अब्दुल्ला वहां कुछ दिन रुके, वहां से जब चले तो रास्ते में तबीयत खराब हुई हजरत अब्दुल्ला की, और तबीयत खराब ऐसी हुई कि वहीं इंतकाल कर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के शिकम में थे, 6 महीने का बच्चा। अब सोचो वजह कायनात, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बच्चा जो आ रहा है, अल्लाह ने इसी बच्चे के सदके में सारी कायनात को पैदा किया। ये जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जर्रा ज़र्रा को पैदा किया सिर्फ इसी बच्चे के सदके। वो बच्चा ना आता तो अल्लाह ने जमीन को पैदा करता, ना आसमान बनाता, ना शजरो हजर होते, ना समंदर होता, ना दरिया का वो दरिया की तोहियां, ना शजरो बहर ना तुम होते ना हम। अब बच्चा देखिए, किस्मत देखो उस बच्चे का। अभी दुनिया में आया नहीं, यतीम हो गया। दुनिया में आया नहीं है, यतीम हो गया, बाप का साया उड़ गया। अब कुर्बान जाओ, वो वक्त भी आया। हजरत हलीमा कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था तो मैं बकरियां चराने जाती थी। सुभान अल्लाह मौलाना। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। बकरी चराना, चराना बोल रहे हम, चुराना नहीं बोल रहे, उल्टा पुल्टा मत सुन लेना। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं बकरी चराने जाती थी, मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था, पेट में था, तो मैं बैठी रहती थी, मेरी बकरियां चलते रहती थी। अब मेरी बकरी कहीं इधर भागती नहीं थी। और जब मैं रास्ते में चलती थी तो खाली पे चप्पल को, उस जमाने तो चप्पल टूटना बहुत कम थे, तो कहती है कि जब मैं खाली पे जमीन पर चलती थी, ये कंकर, ये ईंटें, ये पत्थर, ये रोड़ा मेरे पैरों के अंदर में मोम हो जाता था। ऐसा हो लगता था कि रूही रखा हुआ। सुभान अल्लाह बोल रहा है। हजरत आमिना कहती है कि मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी और ये जाती थी। जब मैं जाती थी कुएं के पास तो देखती क्या थी, कुआं का पानी नीचे से ऊपर आ जाता, यानी गोल रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खुद बखुद कुएं के नीचे से तह में आके लग जाता था। हजरत आमिना कहती थी कि मैं पानी लगाती थी, बर्तन पानी में लगाती थी, पानी लेकर अपने घर आ जाती थी। और कुर्बान जाओ, हजरत आमिना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था, जब मैं रास्ते में चलती थी, ये बादल का टुकड़ा मेरे सर के ऊपर में साया हुआ करता हुआ नजर आता था। सुभान कुर्बान जाओ, वो बच्चा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाया। अब कैसे कब आया? मैंने पहले कदमों रखी ने फरमाया कि रबीउल अव्वल की 9 तारीख में इख्तिलाफ है, महीने में इख्तिलाफ नहीं, महीना यही है, रबीउल अव्वल ही का। तमाम उलमा की राय है कि महीना यही रबीउल अव्वल का, लेकिन पैदाइश की तारीख में मुअर्रिखीन ने इसमें क्या करते हैं, इख्तिलाफ है। फरमाते हैं कि 9
اس دنیا کے اندر وہ تشریف لائے. ہے جو تھوڑی تعریف ہو گئی. صبح کا ٹائم تھا 4:20. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے. اچھا دیکھیے گا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے. بھائی غسل دیا جاتا ہے. ارے بولو نا بھائی غسل دیا جاتا ہے. بچہ ناپاک ہو جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس کے بدن کو صاف کیا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے. اور جو ماں رہتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. لیکن قربان جاؤ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد اس دنیا کے اندر میں آنکھوں کو کھولا تو میرے بیٹے کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. میرا بیٹا نہلایا دھلایا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سنو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے. بھائی جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گندگی کی وجہ سے وہاں پر بدبو پیدا ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے صرف آمینہ کا ہی گھر نہیں بلکہ پورا مکہ خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ. پورا مکہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا. گلی گلی خوشبو سے معطر ہو گئی تھی. گھر گھر خوشبو سے معطر ہو گیا تھا. لوگ حیران ہو گئے کہ ایسی خوشبو آج تک ہم لوگوں نے نہیں سنی ہے. کون اگر والا اپنی دکان کھول کر رکھا ہے تو پتا چلا کہ کوئی اگر والا اپنی دکان نہیں کھولا ہے. عبداللہ کے گھر میں اس کا بیٹا محمد رسول اللہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اگر نہ روئے تو ماں پریشان, دادی پریشان, نانی پریشان, خالہ پریشان, سب پریشان. بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ تو دائی جو ہوتی ہے وہ بچے کو مارتی ہے کہ بچہ روئے. جب بچہ روتا ہے تو ماں کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے. نانی بھی کہتی ہے میرا بچہ اچھا ہے. دادی بھی کہتی میرا بچہ اچھا ہے. لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے. پیدا ہوتے ہی 11 سیکنڈ کے بعد بچہ پلٹا. علماء فرماتے ہیں بچہ یوں تھا پلٹا کروٹ پلٹتے ہی سجدے میں چلا گیا. سبحان اللہ. سجدے میں گیا اور لمبا سجدہ کیا. حضرت آمینہ کہتی ہے کہ لمبا سجدہ کیا میرا بیٹا محمد. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے. سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین میں رکھا. اے نوجوانوں تم ان کے ماننے والے ہو, چاہنے والے ہو, ان کے کیا کہتے ہیں کہ فدائی ہو, ان کے جانثار ہو, ان کے غلام ہو. آج ہماری پیشانی سجدوں سے خالی ہے. انشاءاللہ پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ گے. کتنے نوجوان وعدہ کرو کہ آج تک ہم مسجدوں سے دور تھے, نمازوں سے دور تھے, سجدوں سے دور تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ الحمدللہ. اے اللہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے دل کو تو نہیں بدل سکتا. یا اللہ ان کے ہاتھوں کو اٹھانا میرا کام تھا. یا اللہ ان کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولو تو. اور نمازی بھائی کیسا نمازی بنا دے؟ پکا سچا. اور نمازی بنا دے بولے ہو. ارے بولو نا بھائی. ایسا ویسا نمازی نہیں. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا, ٹکٹ ہے نہیں, کلکتہ کے لیے ٹرین پکڑنی. دیکھا ٹرین کھڑی ہے, بولا کاؤنٹر پہ جائیں گے, ٹکٹ لیں گے, ٹرین میں چڑھ جائیں گے. جب کاؤنٹر میں آیا دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن, دلی ریلوے اسٹیشن میں اتنی بھیڑ ہے کاؤنٹر میں, سوچا کہ ٹکٹ لیں گے تو ٹرین ہی چھوٹ جائے گی. ٹکٹ نہیں لیا, بولا ٹی ٹی آئے گا سمجھ لیں گے. بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا. بغیر ٹکٹ کا بولو بھائی ٹکٹ لیا. اب وہ گاڑی پٹنہ ہو گیا تھی کلکتہ ہاوڑا. ٹرین کھل گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ٹی ٹی آ رہا ہے. آدمی بڑا چالاک تھا, نیت بھاگ گئی. اللہ ٹی ٹی آگے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا ٹکٹ لے. یہ کنفی مار کے دیکھ لیا
टीटी आके खड़ा है, फिर सलाम फेरा, फिर ये पढ़ लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पंक्ति मान के बैठे, बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज कर रहे हो, लेकिन हम जब तक टिकट देखेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। ये आदमी भी दिले दिन सोचा था तुम जाओगे नहीं, हमको पता न कैसे जाओगे तुम। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह पीछे भाग गया। बोला कि नहीं टिकट नहीं देगा, आपको नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, वक्त का गाजी बना दे, मैदान जंग में गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। ये कह रहा था अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, लेकिन दो नाम मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा और अहमद अल्लाह ने रखा अहमद। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक्ता नहीं है, ना मोहम्मद में नुक्ता है ना अहमद में नुक्ता है। अब देखिएगा हजरत आमिना कहती है कि मैं घर में काम करती थी तो मोहम्मद को झूले में सुला देती थी, मैं झूले में सुला देती थी मोहम्मद को। अब कुछ देर के बाद जब मैं वहां से आती थी ना, आधा घंटा 1 घंटा के बाद, तो मैं देखती क्या थी कि झूला झूल रहा है, बच्चा खेल रहा है, झूला झूल रहा है। झूला कौन रहा? आदमी तो था नहीं, नौकर है नहीं, कोई झूलाने वाली बांधी नहीं है, झूला कौन रहा है? तो कुर्बान जाओ, झूला फरिश्ते झूला रहे, फरिश्ते झूला रहे। अच्छा देखिएगा मक्के का ये दस्तूर था कि बच्चा जब घर में पैदा होता था ना, तो बाहर की दाई आती थी उसे दूध पिलाती, बच्चे को लेकर जाती थी, 2 साल 3 साल 4 साल जब तक बच्चा दूध ना छोड़े वो लोग दूध पिलाती थी, उसकी मजदूरी उन लोगों को मिलती थी। अब बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए तो माँ बाप के हवाले कर देता था। तो बहुत सारे लोग गाँव की हाथ से आए बच्चा लेने मक्का तो आए, वे बच्चा लेना है। अब बहुत सारी औरतें अमीर घर में गई, बच्चा मिल गया। अभी जो हजरत हलीमा थी इसे बच्चा नहीं मिला, तो पता चला किसी ने कहा कि मक्का के सरदार का अब्दुल मुत्तलिब का उसका पोता हुआ, जाकर उसी का बच्चा ले लो। लेकिन वहां से कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा, क्या उतना पैसा वाला नहीं है, अमीर नहीं है। तो हजरत हलीमा कहती है, हजरत हलीमा कहती है कि मैं मजबूर हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं, अब खाली हाथ तो लौट के अपना घर जा नहीं सकते। चलो पता ये चला कि वो यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, माँ है, दादा। तो हजरत हलीमा अपने शौहर को लेकर हजरत आमिना के घर में गई। ए बेटा बसे जा तुम्हारे में हमें दुआ कर बोला, हम बसे जा माश। अच्छा आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं? तकलीफ खत्म कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए देखिए अब थोड़ी देर और बर्दाश्त करती है, इसलिए कि बोझ बनकर तकलीफ नहीं सुनी। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, लोग सूरज की रोशनी देखकर वक्त पता करता था। सूरज सामने आ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छुप गया, मगरिब का वक्त हो गया। घड़ी तो थी नहीं, बोले घड़ी थी, बोलो भाई घड़ी थी। उस जमाने में एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, टाइम कैसे पता चले कि 1 घंटा बोलेगा 1.5 घंटा बोलेगा? तू एक टेबलेट रखते थे जेब में, टेबलेट तकरीर करने बैठे थे ना, टेबलेट मुंह में रख लेते थे, 1 घंटा में टेबलेट भूल जाती थी मुंह में, ये समझ जाते थे 1 घंटा मेरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, नीचे उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रखे तकलीफ शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में भूल रही है ना माइक छोड़ रही। एक आदमी उठ के चला गया, बोला भाई मौलवी साहब को क्या बात, माइक नहीं छोड़ रहे? एक नौजवान बैठा रहे, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकलीफ तुमको अच्छी लगी। और नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं,
بولا پھر کیا بات ہے؟ تو نوجوان بولا کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، جلدی اٹھ کے کرسی لے کے گھر جائیے۔ عالم صاحب نے کہا بھائی روزانہ ٹیبلٹ بھول جاتی تھی، آج کیوں نہیں بھولی؟ تو جب منہ سے نکالے دیکھے ٹیبلٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا، بولا مسٹیک ہو گئی۔ حضرت آمینہ کے گھر میں حضرت حلیمہ کے اپنے شوہر کو لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں سو رہے، جھولے میں بچہ سو رہا۔ تو حضرت آمینہ علماء فرماتے ہیں کہ حلیمہ جب کھڑی ہوئی دور سے ہی دیکھی تو بچہ جھولے میں ہے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میری نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی اور آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ میری نظروں نے آج تک ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں اور میں دیکھتی رہی گئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے میں اس بچے کو دیکھتی تھی، وہ بچہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب خوبصورت کتنے تھے اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی سورج کو دیکھتا تھا، کبھی چہرہ دیکھے کبھی سورج دیکھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سورج دیکھ رہے ہو میرا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی سورج کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سورج آسمان میں نہیں آپ کے گالوں میں گھوم رہا، یہ سورج آسمانوں میں نہیں آپ کے گالوں میں۔ اب بھائی دیکھیے اب اتنی فرمائشیں ہوں گی تو نہیں ہو پائے گا۔ ایک بہرا کا واقعہ ہے الحمدللہ، ہمارے بھائی نے پرچیز بھی ہے تو بہرا کا واقعہ انشاءاللہ پہلے گفتگو سنیے۔ دیکھیے سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں تشریف لائے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے کیا ہوا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا بھائی؟ ارے پوچھیں گے ہم، بولو نا، بتائیں ابھی بتائیں نا، عبد المطلب بولو کیا نام ہے؟ دادی کا نام فاطمہ، دادی کا نام کیا ہے؟ یاد کرنا، لاسٹ میں پوچھیں گے دادی کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا؟ سچی تندولکر۔ نانا کا نام کیا تھا؟ وہب۔ کیا نام تھا بھائی بولو؟ وہب۔ نانی کا نام کیا تھا؟ برہ۔ نانی نام کی برہ۔ دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ، بابا کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، نانا کا نام وہب، نانی کا نام برہ۔ کم از کم اللہ کے رسول کے ماں باپ کا، نانا نانی، دادا دادی کا نام کے یاد رکھو میرے نوجوان۔ کوئی پوچھ لے گا تو کیا جواب ہے؟ یاد تو رکھنا ضروری، ثواب نہ ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے نام لوگے، اللہ اس میں بھی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اچھا بتائیے حضرت حلیمہ اس بچے کو گود لیتی، اس بچے کو گود لیتی حضرت حلیمہ، اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، تو جی ایسا لگ رہا تھا کہ اس بچے کو سینے سے لگا لو تو پھر اپنے سے جدا نہ کروں۔ اور قربان جاؤ حضرت آمینہ آتی ہے، کہتی ہے کہ بہن یہ بچہ تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ مجھے بہت پسند ہے، اس گھر سے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے اس بچے کی میں پرورش کروں۔ اجازت مل گئی حضرت عبد المطلب سے بچے کو لے کے حضرت حلیمہ۔ دیکھیے حضرت حلیمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی، یہ اپنی ماں نہیں ہے۔ اپنی ماں کون ہے؟ بولے بھائی بولو۔ اپنی ماں سگی ماں حضرت آمینہ ہے۔ یہ جو حلیمہ حضرت حلیمہ ہے یہ دودھ پلاتی تھی، دودھ پلائی تھی، یہ رضائی ماں ہے، سگی ماں نہیں ہے، اپنی ماں نہیں ہے۔ 4 سال یا 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلائی۔ اب کے بچہ کو لے کر دیکھیں، اب اس کی جو اونٹنی تھی حضرت حلیمہ کی اونٹنی بیمار تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، اونٹنی پر آئی تھی بیچاری، کئی دن کا سفر کر کے آئی، بیٹھی ہے
بتائیے وہ اونٹنی جب بیٹھ جاتی تھی نا تو حضرت حلیمہ کا شوہر ڈنڈا مار کر کے اس اونٹنی کو اٹھاتا تھا، کتنی کمزور تھی۔ اور جیسے ہی حلیمہ گود میں لے کر اللہ کے رسول کو گھر سے باہر نکلی، اونٹنی کی نظر پڑی، اونٹنی بیٹھی بھی تھی اپنے آپ کھڑی ہو گئی، اور اونٹنی ایسی حرکت کر رہی کہ معلوم ہو کہ رسی اگر چھوڑا دیا جائے تو اونٹنی ٹھہرے گی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے اشارہ کیا، پھر اونٹنی بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ اونٹنی پر سوار ہوئی، اور جیسے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، علماء فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کی اتنی رفتار تیز ہو گئی کہ ان کے ساتھ میں آنے والی عورت جو 24 گھنٹہ پہلے ہی نکل گئی تھی، حضرت حلیمہ نے راستے میں ان کا پیچھا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ، حضرت حلیمہ آگے نکل گئی تو ان لوگ کہتی ہے کہ حلیمہ کیا ہوا، تیری اونٹنی تو کمزور تھی، کیا بات ہے، سواری بدل لیے کیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ سواری نہیں بدلے، سوار بدل گیا۔ سواری نہیں بدلے، سواری تو وہی ہے، لیکن اس میں سوار ہونے والا سوار بدل گیا ہے۔ اور گھر پہنچے حضرت حلیمہ اللہ کے رسول کو لے کر، تو گھر میں تو تنگی تھی حضرت حلیمہ کی نا، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، بکری تھی تو گھاس چارہ ہے نہیں، دانا چنتا ہے ہی نہیں، تو بکری کھائے گی کہاں سے، کچھ ہوگا کہاں سے؟ تو دیکھتے کیا ہے حضرت حلیمہ کے شوہر، دیکھتے کیا ہے کہ بکری کا دودھ کا تھن جو ہے وہ پھلا ہوا زمین پہ لٹک رہا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس بکری کے تھن میں اتنا دودھ ہے کہ تھن زمین پہ لگ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ دیکھو، یہ کیا معجزہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سمجھ گئی، اللہ کے رسول کے پیشانی کو چومتی ہے، بوسہ دیتی ہے، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سب یہ بچے کی کرامت ہے، یہ سب اسی بچے کی برکت ہے، قربان جاؤ۔ بنو سعد کا قبیلہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، گھر گھر کے اندر میں برکت، بکریوں کے تھنوں میں برکت، اونٹوں کے تھنوں میں برکت، اس علاقے میں اتنی برکت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ کہ لوگ غریب تھے، مفلس تھے، خوشحال ہو گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کا تشریف لائے۔ تو نوجوانوں، واقعہ بڑا طویل ہے اور کچھ کام بھی کرنی ہے، الحمدللہ وقت بھی ہوا چلا ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ بھائی 1 گھنٹے کے اندر گفتگو سمیٹ لوں گا، بس 1 گھنٹہ سے کچھ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، بس کام کی باتیں پور کر لوں۔ ابھی میرے جیب میں ایک پرچی آئی ہے الحمدللہ، یہ دیکھیے، یہ مسجد کے تابوت کے لیے، اچھا ماشاءاللہ بھائی، دیکھیے اے سی والی تابوت خریدنی ہے جس کی قیمت 50,000 روپیہ۔ کتنی قیمت ہے؟ جس تابوت پر ہمارا جسم ہوگا، اس تابوت پر ہم حصہ لیں گے، میرے بھائی کا جسم ہوگا، میرا پاپا کا جسم جائے گا، میرے خالہ کا جسم جائے گا، میرا ماما کا جسم جائے گا، میرا دادا کا جسم جائے گا، میرے پڑوسی کا جسم جائے گا، میرے محلے والے کا جسم جائے گا۔ اب بتاؤ، جنازہ ان کے تابوت میں سے قبرستان جائے گا تو اللہ تابوت خریدنے والے کو ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ 5-10 آدمی تیار ہو جاؤ، 50,000 کی بات ہے، 10 آدمی مجھے چاہیے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ کتنی دعا کروں گا میں؟ بولو بھائی کتنی دعا کروں گا؟ زندہ ہے